آپ کے سامنے اس ملک میں جس طریقے سے عدلیہ کو جو ہے وہ روندا گیا ہے اور آئین کا جس طریقے سے جنازہ نکالا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ ایک فرد واحد جو ذہنی مریض ہے بقول عمران خان صاحب کے، اور حقیقی معنوں میں وہ ذہنی مریض ہے کہ اس کو نہ تو پاکستان کی اقدار کا نہ اسلامی شریعت کا کسی چیز کا لحاظ نہیں ہے، اور وہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ بزور طاقت اور ڈنڈے کے زور کے اوپر اور بندوق کے زور کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی مرضی جو ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کرتا جا رہا ہے۔ تو ہم تو اس کے خلاف نکلے ہیں۔ ہمارا آج سولی پروٹیسٹ جو ہے وہ اس ذہنی مریض کے خلاف ہے جو اس ملک کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، جو 25 کروڑ کی عوام کو غلام بنانا چاہتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کے ظلم اور بربریت کی تاریخیں رقم ہو رہی ہیں کہ خواتین تک کو نہیں بخشا جا رہا۔ یہ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی جو دستور ہے اس میں خواتین کو ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا، لیکن جس قسم کا ظلم اس وقت اس رجیم کے اندر اس عاصم منیر ذہنی مریض کے قیادت میں ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے، ہمیں کسی صورت بھی یہ قبول نہیں ہے۔ ہم تو اس ملک میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی نکلے، 27ویں کے خلاف بھی نکلے، ہمیں نہیں منظور، ہمیں کسی صورت بھی یہ ڈکٹیٹرشپ کا جو یہ نظام ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پاکستان کا فیصلہ پاکستان کے حقیقی عوام کریں گے، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کون اس ملک کے اوپر اقتدار کرے گا، کس کو حق حکمرانی حاصل ہے۔ کہ ایک فرد واحد جو اپنے اقتدار کے نشے میں، جو اپنی وردی کے نشے میں جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے، اور وہ جس قسم کا نظام اس ملک میں رائج کرتا جا رہا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کو جو ہے وہ اپنا غلام بناتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف اور عمران خان اور پوری قیادت اس کے خلاف کھڑی ہے، ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کو بار بار عدالتی احکامات کے باوجود نہ ملنے دینا، وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک جس قسم کی من گھڑت گھٹیا اور غلیظ قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہے، صوبائی حکومت کے خلاف جو چلائی جا رہی ہے، یہ فیڈریشن کے اوپر حملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیڈریشن کی ایک علامت خیبر پختونخوا کو خود بخود یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرف دھکیلے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہ ہو، لیکن ہم ان کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف فیڈریشن کی علامت ہے۔ ہم پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور پاکستان کی جو بھی عدلیہ ہے اس کے اوپر بھرپور جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پاکستان کے جھنڈے کی خاطر، ہم پاکستان کے آئین کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ہم یہ جو چند لوگ جو اپنی وردی کے نشے میں جس قسم کا جو ظلم اور نظام رائج کرنا چاہتے ہیں، یہ نظام اور یہ ظلم ہمیں قبول نہیں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے پچھلے 3 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، سب سے پہلے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کی خاتون خانہ، ان کی بہنیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بھانجے، ان کے پارلیمنٹیرینز، ہمیں تو جتنا یہ دیوار سے لگا سکتے تھے لگا دیا ہے۔ ہمارے پاس تو دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین نے ہمیں پرامن جدوجہد کا حق دیا ہے۔ اس جمہوریت میں یہ حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم سڑکوں کے اوپر نکل کر پرامن احتجاج کریں، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری سیاسی تحریک، ہم اسی طرح اس کو لے کر چلیں گے اور اس تک لے کر چلیں گے جب تک اس ملک میں جو ہے وہ آئین کی بالادستی قائم نہیں ہو جاتی، قانون کی حکمرانی نہیں قائم ہو جاتی۔ ہم تو لڑتے رہیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ آج اگر ہمیں یہ پھل نہیں ملے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو ملے گا۔ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کا، آئین کی بالادستی کا اور قانون کی حکمرانی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ اور یہ جو ذہنی مریض اس وقت بیٹھا ہوا ہے، جو وردی کی طاقت میں اور وردی کے نشے میں اور بندوق کے زور کے اوپر جس طریقے سے یہ جو سب کچھ کر رہا ہے، یہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی عزیز کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور یہ بھاگے گا۔ یہ اپنے دوسرے لوگوں کی طرح جو اس سے پہلے آرمی چیف بھاگ کے گئے ہیں، اسی طرح یہ بھی بھاگے گا اس ملک سے، لیکن ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وزیر اعلیٰ نے بالکل ٹھیک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سن لیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے آفس سے نہ ڈپٹی کمشنر ہری پور کو، نہ ڈی پی او ہری پور کو، نہ ہری پور کی کسی انتظامیہ کو کوئی ایک فون کال نہیں گیا کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے عمر ایوب خان کی جو خاتون خانہ ہے کہ ان کے حق میں آپ کیمپین چلائیں یا مخالف کو جو ہے وہ آپ زد و کوب کریں یا ان کو کیمپین نہ چلانے دیں۔ یہ خیبر پختونخوا ہے، عمران خان کا خیبر پختونخوا ہے۔ یہاں پر آزادی اظہار کی آزادی ہے، یہاں پر جمہوریت کی آزادی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹی جس قسم کا جھنڈا اٹھا کر نکلے گی ہماری طرف سے اس کو مکمل آزادی ہے۔ لیکن اس کے بیان کو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ڈی پی او صاحب اور ڈی سی صاحب، ڈی سی کون ہے اس وقت؟ ڈی سی جو ہے وہ شہباز شریف کا
پی ایس او رہ چکا ہے, اس کو اور ڈی پی او کو یہ کہا گیا کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, اگر آپ نے غلط کام کیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تادیبی کارروائی کریں گے. تو اس میں کیا بات ہے؟ چیف ایگزیکٹو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ صاف, شفاف اور غیر جو ہے وہ منصفانہ طور پہ الیکشن ہونے دیں, جس کو ووٹ ملتا ہے کاؤنٹ اس کے حق میں ہونے چاہیے, اور اس کے بعد جو فیصلہ آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ووٹ کسی ایک کے حق میں آئے اور جو ہے وہ رات کو فوجیوں کے کہنے کے اوپر آپ جو ہے وہ ڈبے بدل دے اور کسی اور کو جتوا دے. یہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا اس پشاور میں ہمارے 8 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کو اور ایک قومی اسمبلی کے حلقے کو جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں ان فوجیوں نے یہاں پر بیٹھے ہوئے, ان کے جو کرنل عثمان جو سیکٹر کمانڈر تھا IW کا, اس نے جس طریقے سے جو ہے وہ رزلٹ بدلے وہ سب کے سامنے ہے. تو وزیر اعلیٰ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے, آئین اور قانون کے مطابق بات کی ہے. ہو جائے فوج, ہمیں فوج سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں ہے, پولنگ سٹیشن کے باہر رکیں, آپ دیکھیں کہ کوئی چاہے تحریک انصاف کا کیوں نہ, آپ اس کو پکڑیں, بالکل پکڑیں, آپ کٹہرے میں کھڑا کریں, لیکن آپ کا کام نہیں ہے کہ ووٹ آپ گنیں. ووٹ گننے کا کام الیکشن کمیشن کے ROs کا ہے, اس کے پریزائڈنگ آفیسرز کا ہے, اور ان کو آزادانہ طریقے سے کام کرنے دیا جائے.